اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج سے قصہ کڈز پبلیکیشنز کی کتاب قرآن ریڈنگ A1 KG لیول A1 کو فالو کیا جائے گا۔ اس کا لنک آپ کی اسکرین پر ہے اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے استفادہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کو قرآن کریش کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبل از کہ انشاءاللہ ہم آج کے لیسن کی طرف اور آج کی پریکٹس کی طرف چلیں، ایک خوبصورت حدیث ہے جو کہ قرآن کے بارے میں ہے، جس میں جو کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، کہ جس میں فرماتے ہیں فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ۔ یہ حدیث تھوڑی سی طولانی ہے، مگر اس کا مفہوم جو بیان کیا گیا اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جس وقت بھی آپ پرآشوب زمانے میں اندھیرے اور تاریکیوں میں گم جائیں تو آپ کے اوپر ہے اور لازم ہے کہ آپ قرآن کی طرف آئیں، اپنا رخ جو ہے قرآن کی طرف موڑیں۔ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، کیونکہ بے شک یہ قرآن جو ہے شافع اور مشفع ہے، یعنی شفاعت کرنے والا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن کو پروردگار نے وہ صلاحیت دی ہے کہ روز قیامت جو ہے یہ لوگوں کی شفاعت بھی کرے گا، مگر ان لوگوں کی کہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو آئیے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی وہ توفیق دے کہ ہم اس قرآن کی جو کہ شافع و مشفع ہے، جو کہ شفاعت کرنے والا ہے، اس شفاعت میں شمار ہو سکیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ لیسنز میں جتنے بھی جو ابھی پچھلے لیکچرز اور لیسنز گزرے ہیں، اس میں ہم نے جو بات کی تھی وہ تھا کہ عربک کے اندر، عربی زبان میں 28 حروف ہیں، اور پھر ہم شارٹ ووولز کی طرف آئے۔ ہم نے کہا یا فتحہ جس کو زبر کہتے ہیں، یا کسرہ جس کو زیر کہتے ہیں، یا تیسری حرکت جو ہے وہ ہے ضمہ کہ جس کو پیش کہتے ہیں۔ تو ہم نے آوازیں اپنے سٹارٹنگ والے لیسنز میں بتایا کہ یا تو حروف کے نام ہوتے ہیں، یا دوسری چیز یا ان کی آوازیں ہوتی ہیں۔ تو یہ آوازیں جو ہیں یہ فتحہ، کسرہ اور ضمہ کی مدد سے جو ہے اس آواز کو پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ابھی اپنے اس درس کی طرف، جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے یہ جو کتاب آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ ضرور کی ہوگی۔ تو اس کتاب میں یہ پیج نمبر 4 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر یہ عربک الفابیٹس موجود ہیں۔ یہ الف سے لے کر یا تک جو ہے الفابیٹس کو بیان کیا گیا، کہ یہ پہلے نام تھے کہ الف، با، تا، ثا، اسی طرح آخر میں آئیں تو یہ ہا، واو اور یا ہے۔ تو یہ پیج نمبر 4 پہ یہ عربک الفابیٹس دیے ہیں، تو آپ وہ PDF جو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف، جو ہے پیج نمبر 5۔ اب پیج نمبر 5 کے اندر فتحہ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ فتحہ جب حروف پہ آتا ہے، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ ان 28 حروف کے اوپر فتحہ آ جائے گا، جب بھی زبر آئے گا تو اس کا تلفظ ہوگا آ کی طرح، اور اس کو لمبا نہیں کرنا۔ اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس پیج نمبر 5 پہ، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے با، جو ریپریزنٹ کرتا ہے بے کو، الف کے بعد جو بے ہے، فتحہ با۔ یہ دیکھیے با کے اوپر فتحہ ہے، تو انگلش میں بھی لکھا گیا تاکہ جو لوگ انگلش آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ با فتحہ با۔ اسی طرح دوسری مثال دی گئی ہے جیم فتحہ جا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں عربک میں کہ جیم جو ہے اس کے اوپر فتحہ ہے، جیم کے اوپر زبر ہے۔ اگلی مثال ہے سین فتحہ سا۔ یہاں پر آپ عربی میں دیکھ سکتے ہیں سین لکھا گیا، سین کی ہم نے نشانی بتائی تھی کہ یہ اوپر سے W کی طرح ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں W کی طرح ہے، اور اس کے 3 کونے ہیں، اور یہ آخر سے اس کو سرکل اس کا بنا دیا گیا ہے، تو یہ ہے سین، یہ سین کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور اوپر جو ہے وہ W کی طرح ہے، تو سین فتحہ سا۔ اب دال جو ہے دال فتحہ دا، دال بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دال اس طرح تھا۔ اگر دال لکھنا ہو تو اسی دال کے اوپر ایک نقطہ اگر ہم لوگ لگا دیں تو وہ ریپریزنٹ کرتا ہے حرف ذال کو، دال کا دوسرا جو حرف ہے وہ ہے ذال، تو دال فتحہ دا، اور اگر ذال ہو مثال کے طور پہ ہو جائے گا ذال فتحہ ذا۔
اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے صفحے کی طرف. اس کتاب میں سے بعض صفحے جو ہم لوگوں نے آج لیسن کے لیے اسپیشلی اس پریکٹس کے لیے جو انتخاب کیے ہیں تو یہ آپ کے سامنے پیج نمبرز میں بتا رہا ہوں. ابھی ہم پیج نمبر 7 پہ ہیں کہ جس کے اندر جو ہے کسرہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. فتح ہم لوگوں نے ختم کیا, ابھی کسرہ کے بارے میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے یہ ساری چیزیں مینشن کرنے کے بعد ہم پھر ایگزامپلس کی طرف آئیں گے, پھر بتائیں گے کہ ہم کس طرح ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ جب ایک ورڈ کے اندر تینوں حرکتیں آ جائیں. کون سی حرکت؟ یعنی فتحہ, کسرہ اور ضمہ کی. چلیے آئیے دیکھیے اس میں کسرہ, اس کی ہیڈنگ ہے کسرہ. اس میں اب کسرے کی مثال دی ہے, اس میں کہتے ہیں واو کسرہ وی. اب یہاں پہ آپ عربک میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ عربک نہیں پڑھ سکتے بہت اچھے طریقے سے, امید ہے انشاءاللہ اتنی جو ابھی تک لیسنز ہوئے ہیں تھوڑی کوشش آپ لوگ کر رہے ہوں گے, مگر اس بک کے حوالے سے اس بک کی مدد سے انشاءاللہ آپ یہ انگلش میں جیسے پڑھ سکتے ہیں کہ واو لکھا ہے کسرہ, سو پروناؤنسیشن ول بی وی, اور یہاں پر واو کے نیچے بھی کسرہ ہے وی. تو انشاءاللہ یہ کارآمد اور بہتر ثابت ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگ کے لیے جو عربک کو بالکل نہیں جانتے تھے ابھی آہستہ آہستہ آپ لوگ اس کے اندر آئے ہیں, تو امید ہے کہ اس بک کی ہیلپ سے جو ہے کافی ہم لوگ بہترین طریقے سے سیکھ سکیں گے. پھر اگلا لیٹر جو ہے وہ ہے کہ نون کسرہ نی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نون کے نیچے کسرہ ہے, تو نون کسرہ نی کا تلفظ ہے. ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ نے نہیں کرنا, اے کی ساؤنڈ بالکل بھی نہیں آئے گی بلکہ ای کی ساؤنڈ آئے گی, لیٹر ای جیسے ہے, تو ہو جائے گا نی انسٹیڈ آف نے کریں گے تو غلط ہو جائے گا, نی صحیح پروناؤنسیشن. اگلے اس میں اگزامپل دی ہے خا, اس کے اوپر ہے اس کے نیچے ہے کسرہ, خا کے نیچے کسرہ اور یہ ہو جاتا ہے خی. آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں عربی میں بھی لکھا ہوا ہے خا کے نیچے کسرہ, تو پروناؤنسیشن ہے خی. اور آخری مثال اس پیج نمبر 7 پہ جو دی گئی ہے وہ ہے صاد کی مثال, اس میں ہے کہ صاد کسرہ سی. تو یہاں پر یہ صاد کی مثال ہے کہ صاد کو کس طرح پڑھا جائے گا, کس طرح پروناؤنس کیا جائے گا جب اس کے نیچے کسرہ آ جائے گا. اب یہاں پر سارے الفابیٹس ہیں. پیج نمبر 8 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں الف سے لے کر یا تک سارے الفابیٹس کا بیان کیا گیا کہ جب ان کے نیچے, جب سارے حروف کے نیچے کسرہ آ جائے گا, کیونکہ کسرہ زیر ہمیشہ نیچے آتا ہے, تو کسرہ جب ان سب حروف کے نیچے آ جائے گا تو کیسے تلفظ ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ای, بی, تی, سی, جی, حی, خی, دی, زی, ذی, زی, سی, شی, صی, ضی, طی, ضی, عی, غی, فی, قی, کی, لی, می, نی, ہی, وی اور یی. تو اس کے اوپر سارے الفابیٹس دیے گئے اور کسرہ کے ساتھ تاکہ آپ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ پیج نمبر 8 تھا. اب ہم چلتے ہیں پیج نمبر 9 کی طرف کہ جس کے اندر ضمہ کا بتایا گیا کہ ضمہ یعنی وہی پیش. تو یہاں پر مثال دیکھیے کہ را ضمہ رو. دیکھیے را کے اوپر جو ہے ضمہ ہے, اس کے اوپر پیش ہے اور اس کی پروناؤنسیشن از رو. یہ آر یو لکھا ہے, جیسا کہ ہم نے اپنے لاسٹ لیسن میں بھی بتایا تھا کہ اس کی پروناؤنسیشن ہمیشہ او کی ہوگی, اور اگر اس کو آر او کی پروناؤنسیشن کرے رو تو وہ غلط ہو جائے گی. وہ اردو یا انگلش میں ہو سکتی ہے پروناؤنسیشن, مگر عربک کے اندر کریکٹ پروناؤنسیشن اور صحیح پروناؤنسیشن ہے آر یو کے جو او کی ساؤنڈ آئے گی رو. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سا, الف با تا اور سا, وہ سا ضمہ سو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سا ہے 3 نقطے والا اور اس کے اوپر ضمہ ہے تو اس کی پروناؤنسیشن ہو جائے گی سو. اگلا جو حرف ہے ہمارے پاس ہے وہ لام ضمہ لو. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لام کے اوپر جو ہے ضمہ ہے تو اس کی پروناؤنسیشن ہے لو. اگر میں اس کو کہوں لو تو یہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح لاسٹ اگزامپل اس پہ جو دی ہے وہ ہے میم. میم ضمہ مو. یہ میم دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ضمہ ہے, مو کی پروناؤنسیشن ہونی چاہیے. اگر میں کہوں مو تو یہ غلط ہو جائے گا. تو یہ تھی ہماری فتح, کسرہ اور یہ ضمہ کی پریکٹس. اب ضمہ کے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بالکل جیسے کسرہ کے ہم نے کیے تھے, تو یہاں پہ بعض جو ہے میں وہ آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ ہو جائے گا او, بو, تو, سو, جو, حو, خو. اور اس میں لاسٹ لائن کر لیتے ہیں, یہ ہے کو, لو, مو, نو, ہو, وہ, یو. تو یہ پیج نمبر 10 پہ یہ جو ہے ضمہ کی پریکٹس ہے کہ جس کے اندر ہم
ضمہ کو کس طرح جو ہے پروناؤنس کرتے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اب اپنے اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں جو پیج نمبر 11 ہے، کہ جو اس بک کے اندر ورک شیٹ کر کے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو کس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ابھی ورک شیٹ کے اندر صرف میں ابھی فی الحال الف کی مثال لے کر آ رہے ہیں کہ الف جو ہے اس کے ساتھ حمزہ بھی لکھا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ 28 حروف ہیں، مگر جو لوگ 29 کہتے ہیں وہ کہتے ہیں حمزہ الف سے الگ ہے، مگر نہیں، حمزہ الف ہی ہے یا اس کے اوپر آتا ہے، مگر ایک ہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ یہاں پہ جو ہے یہ الف ہے، اس کے اوپر حمزہ آ سکتا ہے، جیسا کہ یہاں پر اگر فتح ہوگا تو یہ حمزہ جو ہے اوپر ہوگا۔ یہ دیکھیے، اگر زبر ہوگا الف کے اوپر تو یہ حمزہ کے اوپر زبر آئے گی، اور اگر کسرہ ہوگا جو کہ زیر ہے تو وہ حمزہ بھی نیچے لکھا جائے گا اور اس کے نیچے کسرہ زیر لگایا جائے گا، اور اگر ضمہ ہوگا تو دوبارہ اوپر۔ یعنی اگر ا اور او کی ساؤنڈ ہوگی، کیونکہ فتح ہم جانتے ہیں کہ ایک حرف لیٹر کے اوپر لکھا جاتا ہے، جہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فتح جو ہے، ادھر دیکھیے گا آپ کہ یہ فتح جو ہے اوپر لکھا گیا ہے، یہ ضمہ بھی اوپر لکھا گیا ہے۔ تو جہاں پر فتح اور یہ ضمہ جب اوپر لکھا جا رہا ہے تو یہ حمزہ بھی اوپر آئے گا، مگر جب کسرہ نیچے آ رہا ہے حرف کے تو حمزہ بھی نیچے آ جائے گا۔ پھر یہاں پر آپ کے لیے پریکٹس دی ہوئی ہے کہ جو پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں اور جو لکھنا چاہتے ہیں صحیح طریقے سے، بہترین طریقے سے یاد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ لوگ کے لیے ایک اپورچونٹی ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس لائن کے اندر یہ دیکھیے، یہ الف کے اوپر حمزہ ہے اور فتحہ ہے، اس کی پروننسیشن ہے اور یہ پوری لائن جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں۔ سیکنڈ لائن جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے ای، پوری لائن جو ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ہائی لائٹڈ ہے، یعنی اس کے اوپر آپ ڈرا کر سکتے ہیں لائن الف کی۔ پھر آخری جو ہے وہ ہے ضمہ، تو آپ ضمہ میں کیا کر سکتے ہیں؟ ضمہ میں بھی اسی طرح پوری لائن جو آپ کے سامنے دی گئی ہے، تو یہ پیج نمبر 11 ہے۔ اب پیج نمبر 12 کے اوپر بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ حمزہ جو ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ الف کے اوپر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ واو کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اس کی پروننسیشن کیا ہوگی انشاءاللہ وہ بھی بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ یا یہ کہ ہم نے جیسے لیٹر پوزیشنز کے اندر سیکھا تھا، ہم نے کہا کہ لیٹر پوزیشنز 3 پوزیشنز ہیں۔ نمبر 1 کہ جو سٹارٹنگ میں آتی ہے، سیکنڈ پوزیشن یعنی جب سیکنڈ سینٹر میں ہوگا، اور تھرڈ پوزیشن جو آخر میں ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوزیشنز کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں۔ تو یہ پوزیشن کون سی ہے؟ اب یہ جیسے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کرو پہلے بھی ہے اور یہ اس کے بعد میں بھی کرو ہے، تو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ سیکنڈ پوزیشن ہے۔ اور یہ بعض اوقات حمزہ اس کے یا کے اوپر بھی آ جاتا ہے اور الگ بھی آ جاتا ہے، اور اس کی مثال جو ہے ہمارے سامنے ہے وہ عرض۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پیج نمبر 14 کے اوپر، جس کی اس ورک شیٹ کے اندر ہے کہ آپ اس کو کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہائی لائٹڈ ہے آپ کے سامنے، آپ ان کو لکھ کر پریکٹس کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ جو لوگ پرنٹ لے سکتے ہیں وہ اس کے اوپر لکھ کر اس پیج کی پریکٹس کر سکتے ہیں کہ جب 2 آ جائیں گے اور جب 2 مل جائیں گے تو ایکولز ٹو یہ الف کے اوپر حمزہ ہے اور فتحہ ہے، نیکسٹ والے کے اوپر بھی فتحہ، پھر کسرہ کی پریکٹس ہے، پھر ضمہ کی ہے، اور اسی طرح اس کے 2 لیٹرز جب ساتھ میں آ جائیں گے، کسی کے اوپر فتحہ ہے اور ضمہ ہے، تو وہ ایک ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ پریکٹس کی طرف چلتے ہیں جو کہ پیج نمبر 15 ہے۔ اب یہاں پر اس میں کیا سوال ہے، وہ کہہ رہے ہیں سرکل آل دا ڈفرینٹ فارمز آف دا لیٹر الف، الف اینڈ الف، یعنی الف کے اوپر جب حمزہ آ جائے اور الف کے نیچے جب حمزہ آ جائے تو اس میں آپ جو ہیں، اس میں آپ ڈھونڈیے کس جگہ پر ہے۔ تو ہم مثال دیتے ہیں کہ یہاں پر اب دیکھیے کہ آیت ہے أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب اس آیت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا جو الف ہے اس کے اوپر ایک حمزہ ہے اور فتحہ ہے۔ تو یہ آپ کو کوشچن کیا کر رہے ہیں کہ آپ یہ ڈھونڈیے کہ کہاں پر یہ الف ہے اور یہ حمزہ۔ تو یہاں پر ایک الف یہاں پر ہے جس کے اوپر حمزہ ہے۔ اسی طرح انہم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ الف کے نیچے کسرہ تھا، تو ہم نے کیا بتایا، ہم نے کہا کہ جب بھی کسرہ ہوگا تو اس وقت حمزہ جو ہے وہ الف کے نیچے لکھا جائے گا۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر حمزہ جو ہے وہ الف کے نیچے لکھا گیا ہے اور کسرہ اس کے ساتھ ہے۔ تو الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اسی طرح آپ اگلی آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ وَإِذَا اسٹارٹنگ میں یہ الف جو ہے اس کے نیچے حمزہ ہے
و اذا میں لقوا الذین آمنوا، پھر یہ حمزہ ادھر ایک اور آیا ہے، مگر انہوں نے کہا ہے کہ جو الف کے اوپر اور الف کے نیچے ہو، تو اس لیے ہم اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ قالوا آمنا، دوبارہ حمزہ الگ لکھا گیا، مگر حمزہ جو الف کے نیچے یا اوپر ہو وہ اس میں ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا، اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف کے نیچے جو ہے وہ حمزہ ہے اور اس کے نیچے کسرہ ہے۔ تو اس طرح آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ یہ نیچے بھی دیے جو گئے ہیں وہ ہے کہ آپ یہ اذا ہے، آپ پریکٹس کر سکتے ہیں کیونکہ کسرہ ہے تو حمزہ نیچے آیا ہے۔ اب یہ نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پیج نمبر 16، یہاں پر با کے بارے میں بتایا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر با فرسٹ پوزیشن پہ ہوگا تو یہ اس طرح ہوگا۔ اگر پہلے لیٹر جو ہے با جو ہے وہ اگر سٹارٹ میں لکھا جائے گا تو یہ اس طرح اوپر سے لے کر آئیں گے، تھوڑا سا گھما کے ایک نیچے ڈاٹ آئے گا۔ اور اگر سیکنڈ پوزیشن ہوگی تو وہ کیا ہوگا، اس کے پہلے ایک کرو ہوگا اور اس کے ایک بعد کرو ہوگا۔ پہلے کرو کا یہ مطلب کہ وہ پیچھے والے لیٹر سے جوائن ہو رہا ہے، اور بعد والے کرو کا یہ مطلب کہ وہ اپنے اگلے والے لیٹر سے بھی جوائن ہو رہا ہے۔ اور پھر تھرڈ پوزیشن جو ہے وہ ہے کہ جس طرح با لکھتے ہیں پورا تقریباً وہ لکھ دیا، مگر اس سے پہلے ایک کرو بنائی جائے گی۔ اس کرو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ تاکہ وہ اپنے پیچھے والے سے کنیکٹ ہو رہا ہے، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ اب دیکھیے، آئیے ہم اس کی جو ہے تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ پیج نمبر 16 پہ جیسا کہ با، یہاں پر اس لائن میں دیکھیے آپ نے با لکھنا ہے، تو یہاں پر ہائی لائٹڈ ہے کہ با فتحہ۔ اب اس کو ہم اگر کریں مثال کے طور پر با، اور یہ اوپر ایک ہم نے زبر ڈال دی، با فتحہ۔ اب یہ نیکسٹ لکھا ہے کہ با کے نیچے کسرہ ہو، تو یہ اگر آپ اس طرح لکھیں با اور ایک نیچے آپ کسرہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ اس کے بعد والا ہے کہ با کے اوپر ضمہ ہو۔ یہ با کے اوپر جب ضمہ آ جائے گا، یہ ضمہ ہے، معذرت، یہ ضمہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ با کے اوپر ضمہ ہے، یہاں پر با کے اوپر فتحہ اور یہ با کے نیچے کسرہ ہے۔ تو یہ کون سا با ہے؟ یہ سٹارٹنگ والا، یہ فرسٹ پوزیشن ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر میں ادھر لکھنا چاہوں تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ والا با جو ہے یہ با ہے فرسٹ پوزیشن، یعنی جب سٹارٹ میں آئے گا، جیسے ہم نے کہا کہ سٹارٹ میں آئے گا تو اس طرح لکھا جائے گا۔ ابھی اگر ہم چلتے ہیں سیکنڈ پوزیشن کی طرف، تو یہ سیکنڈ پوزیشن ہے۔ سیکنڈ پوزیشن میں کیا ہے، ہم نے اگر با کو لکھنا ہے سیکنڈ پوزیشن میں تو اس سے ہم نے کہا کہ یہ ایک پہلے کرو ہے اور ایک اس کے بعد ہے۔ اب اس میں یہ ہو جائے گا اس طرح اوپر کر کے دونوں طرف کرو آئے گا، ایک نقطہ نیچے ہے، ڈاٹ ہے، اور نیچے کسرہ ہے۔ اب یہاں پر اگلے والے میں بالکل اسی طرح ہی ہے، مگر صرف اس کے اوپر ضمہ دیا گیا ہے، تو آپ یہ دیکھیے اس طرح لے کر آئیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو آگے لے جائیں گے، تو یعنی یہ پیچھے سے بھی کرو ہو رہا ہے اور آگے کی طرف بھی کرو ہو رہا ہے، اور اس کے نیچے ایک ڈاٹ آ جائے گا اور اس کے اوپر ضمہ آ جائے گا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ با مڈل والا با ہے جس کے نیچے کسرہ ہے۔ اس کے بعد جو با ہے یہ بھی مڈل والا ہی ہے، یہ پوری لائن مڈل ہے، مگر اس کے اوپر جو ہے ضمہ ہے۔ اور تھرڈ ایگزامپل جو ہے با جو ہے اس طرح لکھیں گے بالکل کہ پہلے بھی کرو ہو، آگے بھی کرو ہو، اور اس کے اوپر فتحہ ہے۔ تو یہ ایگزامپل ہے۔ اور اگر ہم لاسٹ لائن جو کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تھرڈ پوزیشن ہے۔ تھرڈ پوزیشن کیا مطلب کہ جب لیٹر آخر میں آ جائے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھرڈ پوزیشن ہے، یہ فرسٹ پوزیشن ہے، سیکنڈ پوزیشن اور یہ تھرڈ پوزیشن۔ ہم اپنی لیٹر پوزیشن جو ہم لوگوں نے ایک لیسن کیا تھا صرف لیٹر پوزیشن کے اوپر، تو ہم نے اس میں بہت زیادہ توضیح دی تھی، اس میں ڈیٹیل وائز ہم نے سارے لیٹرز کو بتایا تھا کہ کس طرح ہیں۔ تو آپ وہ ذہن میں رکھیے، اور یہ جو پریکٹس ہم لوگ کروا رہے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں تھرڈ پوزیشن کو دیکھتے ہیں کہ تھرڈ پوزیشن اس طرح لکھی جاتی ہے کہ با سے پہلے تھوڑا سا ایک کرو ہوگا، جیسے کہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو بھی ہم اسی طرح لکھتے ہیں۔ تھوڑا سا کرو ہے کہ جو پیچھے سے مل رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ضمہ آ گیا۔ اب فتحہ کی مثال ہے، یہ بھی تھرڈ پوزیشن ہی کی ہے کہ پیچھے سے تھوڑا سا کرو دیا، آگے سے لا کے اس کو گھما دیا، ڈاٹ جو نقطہ ہے اور اس کے اوپر فتحہ آ گیا۔ اور لاسٹ جو کسرہ کی اگزامپل ہے اس میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ پیچھے سے آ کے اس کو پیچھے سے جوائن ہو رہا ہے، با کو پورا لکھا، ہم نے پورا اس کو کرو کیا اور اس کے نیچے کسرہ۔ تو یہ ہے آپ ہماری اگزامپلس۔ یہ ہو گیا سٹارٹ والا با، بی اور بو، یہ ہو گیا بی، بو اور با، یہ ہے بو، با اور بی۔ تو یہ پیج نمبر 16 پہ ہم نے یہ با کی جو ہے پریکٹس کی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف، پیج نمبر
19 کی طرف۔ اب یہاں پر ایک آیت دی ہوئی ہے، تو میں آیت پڑھوں گا، آپ آیت غور سے سنیے اور اس کا سوال دیکھ لیجئے۔ اس میں ہے کہ سرکل all the different forms of the letter با، جتنی بھی ڈفرینٹ فارمز، یعنی کون سی پوزیشن 1 ہو، پوزیشن 2 ہو یا پوزیشن 3 ہو، اس آیت میں جہاں پر بھی ہو تو آپ اس کو جو ہے نکالیں اور اس کو ڈھونڈیں، اس کو سرکل کریں۔ تو آیت ہے رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ۔ اب یہاں پر کیونکہ آیت کا ایک پارٹ ہے، سٹارٹ یہاں سے ہوا، یہاں پر اس کے پیچھے بھی آیت کا کنٹینیوشن اس کے بعد بھی ہے اور اس سے پہلے بھی آیت ہے، تو جتنی ہمیں دی گئی ہے ابھی وہ ہم نے پڑھی ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اس کویسچن کی طرف کہ اس کو سرکل کریں کہ جہاں پر بھی با ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ سب سے پہلا ورڈ ہے ربکا، تو یہاں پر یہ با ہے ہمارے پاس، یہ با ہمارے پاس ہے کہ جس کے اوپر شدہ ہے، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں آ کے پڑھیں گے، اور اس کے اوپر فتحہ ہے۔ پھر یخرج لنا مما تنبتو، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ با یہاں پر بھی دیا ہے، تنبتو کہ جس کے اندر، جس کے نیچے جو ہے وہ کسرہ ہے، اور یہاں پر یہ کون سی پوزیشن ہے؟ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں تو آپ لوگ یہی سوچ کے کہیں گے کہ یہ سیکنڈ پوزیشن ہے۔ اس کی کیا ریزن؟ اس کی یہی ریزن کیونکہ یہ اپنے سے پہلے اور اپنے سے بعد میں ایک کرو رکھتا ہے، یعنی ایک اس کا ایک کرو سٹائل ہے، تاکہ وہ پیچھے والے اور آگے والے سے جب جوائن کرتا ہے تو اس کے اندر کرو ہونا ضروری ہے، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تنبت الارض من بقلھا، اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ اس بقلھا کے اندر بھی ایک با آیا ہے، تو یہ دیکھیں ہم نے سرکل کر دیا، با کے اوپر فتح، اور یہ کون سی پوزیشن ہے اگر آپ بتائیں تو پوزیشن نمبر 1 ہے، فرسٹ پوزیشن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرسٹ پوزیشن کے اندر اس کے پیچھے کرو نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس کے بعد ایک کرو ہے which represents کہ یہ اگلے والے لیٹر سے جو ہے وہ جوائن ہو رہا ہے۔ پھر آگے آئیے وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اب دیکھیں جو یہ ورڈز ہیں اس میں با آپ کو اگر کہیں نظر آ رہا ہو تو وہ یہ با ہے بصلھا کے اندر، با کے اوپر فتحہ ہے اور یہ فرسٹ پوزیشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، وَبَصَلِھَا۔ پھر آگے چلتے ہیں قَالَ اتستبدلون الذی هو، اب یہاں پر دیکھیں اس کے اندر اتستبدلون، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور با جو ہے وہ آیا ہے، اس کے اوپر ساکن ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ ساکن کیا ہوتا ہے یہ ہم اگلے دروس میں اور اگلے لیسنز میں انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے۔ تو یہ با بھی کیونکہ سینٹر میں آیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر میں آیا کا کیا مطلب ہے کہ ایک ورڈ کے درمیان میں آیا ہے۔ اب اس سے پہلے چاہے ایک لیٹر ہو، چاہے 2 ہوں، اور اس کے بعد میں 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، اس کی کوئی ٹینشن نہیں، مگر ایز فار ایز کہ وہ جب درمیان میں آئے گا تو اس کی شیپ ایسی ہوگی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک کرو ہے اور اس کے بعد ایک کرو ہے کہ جو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ پیچھے سے اور آگے سے جوائن کر رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ کے لیے مثالیں ہیں، اور یہاں پر کویسچن ہے کہ ریڈ دا لیٹرز ان بلیک ان دیز قرآنک ورڈز۔ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو بلیک، جو ڈارک کلر ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے یہ با کے نیچے کسرہ ہے اور پھر الف آ گیا جو کہ اس کے اوپر حمزہ اور ایک فتحہ ہے، تو اس کے تلفظ ہو گیا بی آ۔ اب یہاں پر با کے اوپر فتحہ ہے، اس کا تلفظ ہو گیا با، یہاں پر با کے نیچے کسرہ ہے تو یہ ہو گیا بی، یہاں پر الف کے اوپر حمزہ ہے، اس کی پروننسیشن الف اور فتحہ کیا ہوتا ہے آ، اور نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ با کے اوپر فتحہ ہے با، تو یہ ہو جائے گا ابا۔ ابا اس کو لمبا نہیں کرنا، آبا بھی نہیں کہنا، الف کو لمبا نہیں کرنا اور با کو بھی لمبا نہیں کرنا کہ ابا ہو جائے، تو اٹ بیکمز ابا۔ اور اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ یہاں پر با آیا ہے اور اس کے بعد الف آیا ہے کہ جس کے اوپر حمزہ ہے اور ضمہ ہے، تو یہ اس کی پروننسیشن ہو جائے گی بَأُ۔ پھر لاسٹ ایگزامپل یہاں پر جو ہے پیج نمبر 19 پہ بی با، بے کے نیچے کسرہ ہے اور اگلے با کے اوپر فتحہ ہے تو بی با۔ تو اس طرح جس نے یہ ہم جو ایکسرسائز جو پریکٹس کی ہے اس کے اندر تھا کہ با کو ڈھونڈیں، اس طرح کی بہت سی ایکسرسائزز ہیں، مگر ہم اس میں تھوڑی سی جو آج کے لیسن کے لیے آپ لوگ کے لیے لے کر آئیں وہ گنی چنی ایکسرسائز لے کر آئیں تاکہ ہم جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پیج کی طرف جو پیج نمبر
8 ہے۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ یہاں پر اس آیت کے اندر جو حرف سا ہے کہ جس کو سے بھی کہتے ہیں، الف با تا اور سا، تو اس آیت کے اندر سا جتنی بار بھی آیا ہے آپ اس کو ڈھونڈیں اور اس کو سرکل کریں۔ اس کی پہلے میں تلاوت کرتا ہوں۔ هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل۔ اب یہ بھی جو ہے قرآن کی آیت میں سے اس کا ایک پارٹ لے کر آیا گیا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب یہاں پر سوال تھا کہ لیٹر سا کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سا جو ہے جب فرسٹ پوزیشن میں آتا ہے تو اس طرح آ جاتا ہے، یہ ہمارا ہے سا کے اوپر ضمہ، یہ پہلا سا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اگلا سا جو ڈھونڈتے ہیں، حرف سا جو 3 نقطے والا ہے، وہ بعثہ کے اندر ہے۔ پھر قال کم لبثت، ٹھیک ہے، قال کم لبثت، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور سا جو سینٹر میں آیا اس کے اوپر ساکن ہے، اور یہ سیکنڈ پوزیشن ہے۔ سیکنڈ پوزیشن کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک کرو ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرف، اور اس کے بعد ایک کرو ہے۔ پھر قال لبثت یوما او بعض یوم، تو لبثت دوبارہ جو ہے بالکل اسی طرح ہی ایک سا دوبارہ ایک آ گیا، تو یہ بھی سیکنڈ پوزیشن ہے جو اپنے پہلے سے اور اپنے بعد سے جو ہے وہ جوائن ہو رہا ہے۔ یومن او بعد یومن قال بل، تو یہاں پر ہمارے پاس یہی جو ہیں 1 2 3 اور 4 جو ہیں ساتھ ہے اس آیت کے اندر، تو یہ نیچے بھی اسی طرح پریکٹس دی گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں پیج نمبر 29 کی طرف، کہ جہاں پر جو ورک شیٹ ہے اس میں کیا کہتے ہیں کہ آپ ورڈز کو پڑھیں، کہ جو ورڈز ادھر دیے گئے ہیں اور اس کو اسی طرح اوریجنل فارم میں نیچے جو ہے لیٹرز لکھے جائیں۔ اب یہ دیکھیے مثال کے طور پر یہ اوپر دیا ہے الف با اور تا، اب اس کو ملا دیا تو یہ ہو گیا ابتھی، یہ الگ الگ کریں گے تو یہ اصل میں تھا الف با اور تا، تو یہاں پر الف اور با دیا گیا، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ 2 لیٹرز ہیں، اگر ہم نے اس کو لکھنا ہو تو یہ اس طرح ہو جائے گا الف اور یہ با۔ اب نیکسٹ کے اندر یہاں پر ہمیں 3 باکسز دیے گئے ہیں، 3 باکس ہیں، اور یہ ورڈ کیا ہے بی ابی، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ با ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم پورا کر کے لکھیں گے اس طرح کر کے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی اوریجنل فارم کے اندر لکھے، رائٹ دا اوریجنل فارم آف دا لیٹر از بلو، تو یہ بے ہم نے لکھ دیا، حرف با جو ہے ادھر لکھ دیا۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ الف اور حمزہ ہے، جو الف ہے اس کے اوپر ایک حمزہ تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ با ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ورڈ جو ہے یہ 3 لیٹر رکھتا ہے، با الف اور با۔ اسی طرح اگر ہم اپنے اگلے لیٹر کی طرف چلیں، اگلے ورڈ کی طرف چلیں، تو اس کے اندر بھی دوبارہ 3 لیٹرز ہیں، اس کو اگر میں کر کے دکھاؤں تو یہ ہو جائے گا، سب سے پہلا جو لیٹر ہے وہ ہے تا، اور اس کے بعد جو لیٹر ہے وہ ہے سا، وہ کیونکہ سینٹر میں آیا سیکنڈ پوزیشن میں ہے تو وہ پورا نہیں بلکہ ادھر پورا لکھا جائے گا، کیونکہ سینٹر میں جب آ جائے گا تو ہم نے کہا کہ پورا نہیں لکھا جائے گا۔ اب یہاں پر لاسٹ لیٹر جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے کہ با۔ اب دیکھیے یہ میں لکھ رہا ہوں کہ یہ با ہے اور اس کو پورا لکھا گیا کہ اس کے نیچے ایک ڈاٹ ہے، تو اس کے اندر تا سا اور با آ گئے۔ سب کا ڈفرنس ان تینوں کے درمیان میں ڈفرنس کیا تھا کہ شیپ ایک ہی تھی، دیکھیے آپ کشتی کی طرح تھی، سائڈوں سے بس تھوڑا کرو تھا، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، سا کے اوپر 3 نقطے ہیں، اور با کے نیچے 1 نقطہ ہے۔ اب یہ نیچے والی بھی ایکسرسائزز ہیں، آپ یہ بھی سولو کر سکتے ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہے کہ اس جو آیت دی گئی ہے، اس آیت کے اندر یہ پیج نمبر 31 ہے، تو آپ یہ فائل سے بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ پیج نمبر 31 کے اندر جو آیت دی گئی ہے تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو بلیک کلر ہے اس کو جو ہے نا آپ پڑھیں کہ کیا بلیک کلر میں کیا ہے، باقی جو ہیں باقی جو لیٹرز ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کا رنگ جو ہے کم ہے، تاکہ جو ڈارک کلر جو پراپر بلیک کلر ہے اس کو آپ پروناؤنس کریں۔ اب دیکھیے اس کے اندر جو ہے با کے نیچے کسرہ ہے، یہ ہے بی، اس کے اوپر الف ہے، الف کے اوپر حمزہ ہے اور اس کے اوپر فتح ہے تو یہ ہو جائے گا ا، پھر دوبارہ الف کے نیچے حمزہ اور اس کے نیچے کسرہ ہو جائے گا ای، ٹھیک ہے۔
اگر یہ جوائن کریں گے تو وہ انا بن جائے گا، مگر ابھی صرف ہم لوگ جو ہیں بلیک لیٹرز کو پروناؤنس کر رہے ہیں. اس میں ہو جائے گا آ. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو تا جو ہے ایک ساتھ آ گئے ہیں، مگر یہ پہلا والا تا جو ہے یہ فرسٹ پوزیشن کا ہے، یہ دوسرا تا جو ہے سیکنڈ پوزیشن کا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک کرو ہے اور اس کے بعد ایک کرو ہے. تو یہ ہو گیا ت، دونوں کے اوپر فتحہ ہے، دونوں کے اوپر زبر ہے، تو ہو جائے گا ت. اور یہ با کے اوپر بھی جو ہے فتحہ ہے یعنی زبر ہے، تو یہ ہو جائے گا ت. نیکسٹ لیٹر کی طرف آتے ہیں، وہ ہے ثا. اس کے اوپر بھی فتحہ ہے تو اس کی پروننسیشن ہوگی ثا. حرف ثا اس کا نام جو ہے ثا تھا، مگر جب اس کے اوپر فتحہ آ جائے تو اس کو ثا. اب دیکھیے جتنے بھی ایگزامپلز آ رہی ہیں، بعض ایگزامپلز ایسی ہیں کہ جو شارٹ ووولز کی ہیں، اس کو لمبا نہیں کرنا. اگلی ایگزامپل، اگلا جو ورڈ ہے اس کے اندر لیٹر جو ہے وہ ہے با کسرہ کے ساتھ، تو ہو جائے گا بی. یہ فرسٹ پوزیشن ہے. اب یہ تھرڈ پوزیشن جو ہے با کی، جس کے نیچے کسرہ ہے، تو یہ ہو جائے گا بی. نیکسٹ آتے ہیں ہم جو بلیک کلرڈ ہے، اس کے اندر ہے تا فرسٹ پوزیشن اور اس کے اوپر ہے فتحہ، تو اس کی پروننسیشن ہو جائے گی تا فتح تا. پھر اگین ہمارے پاس یہ الف ہیں، یہ ایک الف کہ جس کے اوپر حمزہ ہے، ان سب کے اوپر حمزہ ہے، اس کے اوپر فتحہ ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، اس کے اوپر دوبارہ فتحہ، اس کے نیچے دوبارہ کسرہ. تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ای، یہ ہو جائے گا اور یہ بھی ای. پھر نیچے ایگزامپلس دی گئی ہیں کہ یہاں پر بھی آپ جو بلیک جو ڈارک کلر ہیں وہ آپ اس کو پڑھیں. تو یہ ہو جائے گا تبی، یہ ہو جائے گا تیبا، یہ ہو جائے گا تبا. اب نیکسٹ لاسٹ لائن میں ہے بوسا. پھر نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے با، اور لاسٹ ورڈ جو ہے پیج نمبر 31 پہ وہ ہے تتبا. اگر اس کو میں کہوں تا با تو یہ غلط ہو جائے گا، اس کو پرولونگ نہیں کرنا. چلیے آئے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے اس پیج کی طرف، جو ہے کہ پیج نمبر 32 ہے. یہاں پر جیم کی اگزامپل دی گئی کہ جیم اگر لکھا جائے تو اس طرح لکھا جاتا ہے. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جیم جب لکھا جاتا ہے، اس کا پورا جو نام ہے، جو پراپر جیم لیٹر جیم ہے، وہ اس طرح لکھا جاتا ہے. مگر اگر فرسٹ پوزیشن میں آ جائے تو وہ اس طرح ہوگا، اس کے بعد ایک کرو ہے. اگر سیکنڈ پوزیشن میں آ جائے تو وہ اس سے پہلے ایک کرو ہوگا اور اس کے بعد میں کرو ہوگا. اور اگر لاسٹ پوزیشن میں آ جائے تو ہم نے اپنے لیٹر پوزیشن والے درس میں اور لیسن میں بھی کہا تھا کہ جیم کو پورا لکھا جاتا ہے. یہ تھرڈ پوزیشن ہے، جیم کو پورا لکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر میں لکھ کے آپ کو بتاتا ہوں، جیم لکھا جاتا ہے مگر اس سے پہلے ایک کرو آ جاتا ہے. تو کرو کیا ریپریزنٹ کرتا ہے کہ پیچھے والے سے مل رہا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھرڈ پوزیشن کے اندر. آپ یہ پیج نمبر 32 پہ یہ جیم کی پریکٹس ہے کہ یہ فرسٹ پوزیشن، یہ سیکنڈ پوزیشن اور یہ تھرڈ پوزیشن میں کیسا ہوگا. تھرڈ پوزیشن میں پورا جیم لکھا جائے گا. اب ہم چلتے ہیں ایک اور پیج کی طرف کہ جس کے اندر جو پیج نمبر 35 ہے، یہ آخری آج ہم پریکٹس کرتے ہیں کہ جس کے اندر یہ آیت دی گئی ہے. اس میں آپ نے جیم کو ڈھونڈنا ہے. اب جیم دیکھیے وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اب جہاں پہ جیم ہے اس کو ہم سرکل کرتے جائیں گے. یہاں پر ایک جیم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جو، اس کے اوپر ضمہ تھا تو پروننسیشن از جو. پھر نیکسٹ جیم جو ہے یہاں پر ایک ہے، کیونکہ یہ تھرڈ پوزیشن والا جیم ہے تو یہ پورا جیم لکھا گیا. اور یہ کیونکہ واو سے جوائن نہیں ہو سکتا اسی لیے اس کے پہلے ایک سرکل نہیں دیا گیا، تو اس کی پروننسیشن ہے جا. پھر آپ آگے ڈھونڈ سکتے ہیں فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. اب دیکھیں فَهَلْ نَجْعَلُ، یہ جیم ایک یہاں پر ہے، یہ اپنے پیچھے والے سے بھی جوائن کر رہا ہے. پھر خرجن، یہ جیم ایک اور ادھر آگے، اس کے اوپر تنوین ہے کہ جو ہم بعد والے لیسنز میں انشاءاللہ کریں گے. پھر ان تجعل، دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آیت کے اندر یہ جیم جو آگے یہ اپنے پیچھے والے سے بھی جوائن کر رہا ہے. بیننا و بینہم سدا. نیکسٹ اس کی جو اگلی آیت جو سٹارٹ ہو رہی ہے وہ ہے قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی. اب یہاں پر کیا سوال تھا کہ یہاں پر جیم جو ہے وہ ڈھونڈے. تو آپ دیکھیے اس میں جو آپ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس میں کوئی جیم نظر آ رہا ہے؟ اگر جیم نظر آ رہا ہے تو پوائنٹ آؤٹ کریے. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جیم، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں. تو 5 جیم جو ہیں اس کے اندر آئے ہیں. اب یہاں پر آپ
دوسرا جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پریکٹس ہے جیم کی، اور دوسرا دیا گیا کہ جو بلیک ہیں وہ آپ اس کو پروناؤنس کریں، تو یہ ہو جائے گا اجا، یہ ہو جائے گا جا، یہ ہے تا جا، یہ ہے آ جبا۔ جو ہائی لائٹڈ ہیں، جو کہ جن کا رنگ کم ہے، ان کو پروناؤنس نہیں کرنا، جو ڈارک کلر ہے جو بلیک ہے اس کو ہم پروناؤنس کر رہے ہیں۔ اور اس سیکنڈ لاسٹ ایگزامپل میں ہو جائے گا جی، کیونکہ الف ہے پھر یہ جیم ہے، جی، اور یہ آخر میں جو ہے یہ ہے با، کسرہ ہے بی، اور جیم کے اوپر جو ہے ضمہ ہے بیجو، بیجو۔ تو یہ آج کا لیسن تھا، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ لوگ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا کہ اس میں ہم لوگوں نے پریکٹس کی، اور اسی طرح انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پریکٹس بھی کرتے رہیں گے۔ تو آج کے اس درس کو ہم اختتام پر پہنچاتے ہیں ایک خوبصورت سی دعا کے ساتھ۔ اللہم اشف مرضانا بالقرآن، پروردگار اس قرآن کا واسطہ ہے، قرآن کے صدقے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔